بچپن میں بچے مر جائیں تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. جن کے فوت ہوئے ان سے پوچھیے. میں 4 روانہ کر کے بیٹھا ہوں, مجھے ادراک ہے. بچہ کسی بھی عمر میں فوت ہو جائے ماں باپ کا جگر کٹ جاتا ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میرے کسی بھی امتی کے گھر بچہ پیدا ہو, بالغ اشدہ, اللہ تیری حکمتیں اپنی جگہ, تیری مرضیاں اپنی جگہ, مگر میری چاہت یہ ہے میرے ہر امتی کو جس کو تو بچہ دے اللہ وہ جوانیاں مانے. میرے پیغمبر کے 3 بیٹے بچپن میں گئے ہیں, قدر محبوب سے پوچھیے. آنسو نہیں رک رہے تھے. ہاتھ میں بیٹا ابراہیم تھا, 18 مہینے کی عمر تھی, اور محبوب کہہ رہے تھے ان بفراقک لمحزونون یا ابراہیم, ابراہیم آخری امیداں سی تو ہی بچ جانو. اج بڑا دل ٹوٹیا پیو دا. القلب یحزن والعین تدمع, بہت دکھ ملا ہے, دل پھٹ گیا ہے, آنکھ بے پڑی ہے, لیکن بیٹا کیا کروں, تیرے دکھ اپنی جگہ, میں اپنے رب کی مرضی پہ راضی ہوں, میں اس کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں بولنا چاہتا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. تمام معزز مہمانان گرامی, عزیز و اقربا, بھائی بہن بزرگ جتنے بھی اکٹھے ہیں, میں دل کی اتھا گہرائیوں سے وہ دعا جو میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اولاد کی آمد پہ والدین کو دیتے تھے, وہ سبق یاد کروانا چاہتا ہوں. انسان تحفے دیتا ہے, محبتیں پیش کرتا ہے, دعائیں دیتا ہے, لیکن سب سے بہترین دعا جو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ہادی و مرشد سید الرسل امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. شاید میرا حسن ظن ہے کہ سب کو یاد ہو, اور آپ یہ دعائیں دے بھی چکے ہوں, اگر نہیں تو مل بیٹھے ہیں. یہ بڑی نصیبے کی بات ہوتی ہے کہ رشتے اپنی خوشی اور غمی میں دین کو مد نظر رکھ کے چلیں. دنیا داری, بے باکی, من مرضیاں جو دل میں آتا ہے وہ تو سبھی کر لیتے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, مالک نے اپنے کرم سے اگر خوشی دی ہے تو وہاں بھی ہم مل بیٹھے, اور اگر کبھی اس نے اپنے خاص فیصلوں کے تحت کوئی دکھ دیا ہے اور ہمارے بزرگ اس دنیا سے روانہ ہوئے تو الحمدللہ وہاں بھی ملنا بیٹھنا ہوا, تو اس نے حوصلہ صبر دیا, اور یہ تربیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. میں بالخصوص اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. تربیت تو بندہ پورا سال کرتا ہے, لیکن اس کے اظہار کا وقت عملی طور پہ تب ہوتا ہے جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اگر ایک طرف بیٹی بیٹھی ہو اور دوسری طرف باپ بیٹھا ہو تو باپ کی عزت اس بیٹی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ایک طرف بیوی بیٹھی ہو اور دوسری طرف مجلس میں شوہر بیٹھا ہو تو شوہر کی پگڑی یا سرتاج کہلانا تو بڑا آسان ہے, لیکن سر کے تاج کی قدر و قیمت ڈالنے کا یہی موقع ہوتا ہے. اسی طرح بہنیں بھائیوں کی عزت ہوتی ہیں, لیکن عزت اور آبرو کا پتہ تبھی چلے گا کہ ایک سائڈ پہ بہنیں بیٹھی ہیں اور دوسری سائڈ پہ بھائی ہیں. اور اسی طرح بچوں کی عزت ماں بنا کرتی ہے. تو یہ چاروں رشتے آج ہمارے اندر موجود ہیں. الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو مسجدوں میں بھی بچے شور کریں تو ہم گھبراتے نہیں ہیں.
یہ ہماری نرسری ہوتی ہے، یہ آئیں گے تو کل کو ہم انہیں تیار کریں گے، مانوس ہوں گے۔ لیکن بالخصوص آج تو چلیں جو ہوا، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ مل بیٹھنا ہماری تربیت کا حصہ ہوگا کہ جب کبھی بھی اللہ خوشیاں دے، اور اللہ ہزاروں خوشیاں دے، ہر گھر میں خوشی آئے، ہر فرد کو ملے، عورت مرد کو ملے، بڑے چھوٹوں کو ملے، اور ایسے ہی ہم لاکھوں خوشیاں دیکھیں، لیکن جب ملیں تو بالخصوص یہ مہر ختم ہونی چاہیے جو ہمارے ہاں ہے کہ خواتین چپ نہیں ہو سکتی۔ خاموشی سے سننا یہ صرف دین ہی کا حصہ نہیں، یہ دنیا کی تربیت اور اخلاقی پہلو کا بھی حصہ ہے۔ ہر جگہ بولنا بعد میں بڑا موقع ہوتا ہے، جب ہم کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو معلوم نہیں کہ کس طریقے سے بلایا جاتا ہے، شاید اس کا ادراک انہیں کبھی نہیں ہو سکتا جو میزبانی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کتنی دور سے، کتنے مصروف ترین شیڈول سے، تو بڑے ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننی ہوتی ہیں، کوئی ذاتی بات ہو تو پھر تو بندہ بولتا اچھا لگتا ہے۔ مجھے نہیں کہنا تھا ایسا کچھ بھی، فیملی ہے میری، لیکن جہاں پہچان یہ ہو کہ آپ لوگ ماشاءاللہ دین سے وابستہ لوگ ہیں، علمی، خاندانی، ہر اعتبار سے ایک پہچان ہے، تو پھر ہر میری بہن، ہر بیٹی، ہماری ہر بہو اور خاندان کی ہر ماں، وڈیری، بزرگ، سمجھدار، دانا بینا، یہ سارا اپنا اپنا رویہ اختیار کریں کہ ہر بندہ اس میں اپنا کردار نبھائے اور خاموشی کے ساتھ قال اللہ و قال الرسول کو سنیں۔ یاد رہے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس عورت اور مرد کو حشاش بشاش کر دے، تر و تازہ کر دے، اور گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی زیادہ حسین و جمیل اور نرم و نازک کر دے اس چہرے کو۔ یہ دعا کس کے لیے ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کے بیوٹی پارلرز، ساری دنیا کی جتنی بھی کریمیں ہیں اکٹھی کر لی جائیں، اور بیوٹی کا جتنا سامان ہے وہ سمیٹ لیا جائے اور ایک چہرے پہ لگا دیا جائے اور زندگی بھر اسے تر و تازہ رکھنے کی کوشش کی جائے، تو وہ نہیں ہو سکتا جتنا میرے اور آپ کے محبوب کی اس دعا میں تاثیر ہے۔ اور یہ تاثیر زندگی میں، یہ تاثیر بیماری میں، یہ دعا سکرات میں، یہ دعا میں نے دیکھی ہے موت کے لمحات میں۔ ہمارے ہاں مشائخ کے چہرے کیوں چمک رہے ہوتے ہیں؟ الشیخ عبدالعزیز علوی رحمۃ اللہ علیہ، الشیخ عبدالسلام بن محمد، الشیخ عبدالمنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، اگر میں نام لینا شروع کر دوں تو لمبی لسٹ ہے۔ ان ہستیوں کو جو شدید بیماری کے بعد بھی فوت ہوئے، ان کے چہروں پہ نور کیوں تھا؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں، اس مجلس میں اتنے با ادب ہوتے تھے کہ میں نے اس سے بڑھ کے با ادب لوگ نہیں دیکھے۔ اگر وہ بولنا چاہیں تو گھنٹوں بول سکتے تھے، لیکن وہ چپ ہو جاتے تھے۔ میں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بالخصوص یہ التماس سمجھ لیں، تربیت کا حصہ سمجھ لیں، اسے اپنی خوشی سمجھ لیں۔ ساری دنیا کی حسن اور جمال کو اکٹھا کرنے والی جتنی بھی جو چیز بھی آپ لے سکتی ہیں لے لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینا نہ بھولا کریں۔ اور جو اس کے برعکس ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے آواز کو بلند کرتا ہے اور اپنی گفتگو جاری رکھتا ہے، تو جہاں یہ آداب کے، اخلاقیات کے منافی ہے، وہاں سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے رگڑ کے رکھ دیا اس رویے کو اور کہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ خطیب کی آواز نہیں ہوتی، ادیب کی آواز نہیں ہوتی، یہ کسی مقرر کی یا داعی اور مبلغ کے جملے نہیں ہوتے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ میں آپ لوگوں سے کہیں کم تر انسان، لیکن اگر کوئی دنیا عزت کرتی ہے یا آپ سے کوئی 1.5 فٹ ہمیں اونچا بٹھا دیا جاتا ہے، تو یہ ہمارا پروٹوکول نہیں ہے، یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پروٹوکول ہے۔ یہ ان کی بات اور گفتگو کا یہ اعزاز ہے جو آپ کو اور ہمیں ملتا ہے۔ تو اس سے برا محسوس مت کیجئے گا، میں کسی تانے کے لیے نہیں یا کسی
غلط نیت سے نہیں بلکہ خالصتاً اپنی فیملی سمجھ کے، گھر سمجھ کے، اپنے افراد سمجھ کے، بہن بیٹیاں سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی مجلس ہو، جب خطبہ شروع ہو جائے، آپ کو پتہ ہے جمعے میں جب امام ممبر پہ بیٹھتا ہے کیا ویلیو دی گئی کہ ان الحمد للہ، ابھی شروع نہیں کیا تو آپ کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، آپ کسی سے حال احوال نہیں پوچھ سکتے، آپ صرف صف کا تنکا نہیں توڑ سکتے، دھاگا نہیں اکاڑ سکتے، آپ کی توجہ پوری کی پوری امام کی طرف رہے۔ کیوں؟ کہ اس نے وحی کی بات کرنی ہے، اللہ کی بات کرنی ہے، اور رب کی بات کے سامنے بولنا یہ دانا لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اس چیز کو ہم آئندہ مد نظر رکھیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے، آپ 4 تحفے دیتے تھے اور چاروں با کمال ہیں۔ پہلا گفٹ بارک اللہ لک فی الموہوب، اس میں 4 چیزیں سمجھائی گئی ہیں، اس ایک جملے میں سمندر بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ واہب ہے، ماں باپ ذریعہ ہیں نکاح کے، شادی کے، موہوب جو ہے وہ اولاد ہے، تو پتہ یہ چلا اوپر کی طرف دینے والا واہب اللہ، جو ملا ہے وہ موہوب بیٹا یا بیٹی، اور ذریعہ اور سبب بننے والے ماں باپ ہیں۔ ان چاروں چیزوں میں ایک ہی سبق ہے کہ یہ جو اولاد ہے یہ اللہ نے دی ہے، کسی پیر فقیر نے نہیں دی۔ اور اگر میں یہ کہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس بھی گھر میں بچہ پیدا ہو 7 بر اعظم روئے زمین میں، وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، اللہ نے اس بچے کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ایسا بنایا ہوتا ہے کہ اس میں اسلام کی ایک ایک چیز چل سکتی ہے، وہ پیدا ہی اسلام کے لیے ہوا ہے۔ اس کے بعد والدین اس کی مولڈنگ فولڈنگ کر دیں یا اس میں آرٹیشن کر دیں تو یہ ان کی مرضی ہے، وگرنہ وہ مسلم پیدا ہوا ہے اسلام کے لیے۔ اور یہ جو جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، بارک اللہ لک فی الموہوب، بچہ کسی بھی مسلک کے گھر پیدا ہو وہاں بھی پیدا ہوتا ہے، یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے۔ بارک اللہ لک فی الموہوب، یہ جو ہی ہوش سنبھالے گا، زبان کھولے گا، آپ اسے کلمہ پڑھائیں گے لا الہ الا اللہ، یہ پڑھے گا، اس کا سافٹ ویئر ایسا ہے، ہارڈ ویئر زبان کے لوتھڑے پہ کسی بھی مسلک والا اسے توحید سکھائے گا، توحید بولے گا۔ بارک اللہ لک فی الموہوب، اللہ کا نام الوہاب ہے کہ میرے بندے یہ وہاب نے تجھے موہوب، موہبہ اور تحفہ دیا ہے، یہ اللہ دیتا ہے، یہ پیران دیتا فقیران دیتا نہیں ہے۔ یہ سبق سکھاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دنگ رہیں گے، اور بھی قرآن پڑھا جا سکتا تھا، فاتحہ پڑھی جا سکتی تھی، انا آتیناک الکوثر پڑھا جا سکتا تھا، اور بڑی آیتیں تھی، لیکن یہ جملہ کیوں بولا کہ بارک اللہ لک فی الموہوب، یہ رب کی بابرکت رحمت اور کرم سے ملا ہے، یہ عطا اللہ کی ہے، دین اللہ کی ہے، رحمت اللہ کی ہے، کرم اللہ کی ہے، یہ صحت اور زندگی اللہ نے دی ہے، یہ جسم اور جسہ یہ رب نے دیا ہے، یہ کوئی اور دینے والا نہیں۔ اور کوئی دے سکتا ہوتا تو میری نبی کی 13 بیویوں میں سے جو ہیں وہ 11 محروم نہ رہتی۔ بڑی خوبصورت بات ابھی آپ نے سنی ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی۔ اللہ تعالیٰ نے اماں جی خدیجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد دی ہے، 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، اور ایک بیٹا ابراہیم اللہ جی نے ماں جی ماریہ قبطیہ سے عطا کیا ہے، اور بیچ میں دیکھیے ماں جی سودا رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ان کا رب سے ناتا نہیں تھا، تعلق نہیں تھا، ترلے نہیں تھے، پیمبر کا بستر نہیں تھا؟ اماں جی عائشہ، اماں جی حفصہ، اور ہماری اماں جی ام سلمہ، اماں جی زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جاش، اماں جی جویریہ، اماں جی میمونہ، اماں جی کرتے چلے جائیے۔ کیا انہوں نے بیٹی فاطمہ کو دیکھ کے نہیں تڑپی ہوں گی کہ ایسی بیٹی ہماری بھی ہو؟ ان کے سینے میں تڑپ نہیں تھی کہ نبوت کے گھرانے سے ہمیں بھی کچھ ایسا گفٹ ملے
لیکن اللہ کی مرضیاں ہیں. بارک اللہ لک فی الموہوب. دینے والا اللہ ہے، وہ چاہے تو ٹپری واس فقیروں کو ان گنت دے دے. وہ نہ دینے پہ آئے. پیر علی حجویری کی 4 بیویوں میں سے ایک بھی بیٹا عطا نہ کرے، وہ لیٹ کرنے پہ آئے. 16 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہو، 86 سال دعاؤں میں گزر جائیں. 102 سال کی عمر میں جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوں. کون آکھے رب نو تو انج نہیں تے انج کر. بارک اللہ لک فی الموہوب. برکتیں رب دیتا ہے، ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے. یہی دیکھ لیں بھائی کاشف کے بارے میں ہم نے سنا کہ 13 سال رب نے، کیا انہوں نے دعا نہیں مانگی تھی؟ ان کے دل میں تڑپ نہیں تھی؟ تمنائیں آرزویں حاجتیں نہیں تھی؟ ماں باپ اباؤ اجداد رشتہ دار دعائیں نہیں دیتے تھے؟ وہ بہن ہماری جو ترستی اس دنیا سے چلی گئی، کیا اس کے من کے اندر کوئی امیدیں نہیں تھی؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اللہ کو مت کہیں کہ تو نے لیٹ کر دیا ہے. اور اگر رب دینے پہ آئے تو میں کہا کرتا ہوں، جب مائیں ہمیں کہتی تھی کہ 11ویں کا دودھ مت بیچنا، اولاد نہیں ہوگی، جانوروں کے بچے نہیں بچیں گے، اور جب ہم نے فیصل آباد میں آ کے دیکھا اللہ لمبی صحت والی عمر دے کاری یعقوب صاحب کو کہ دینے پہ آیا، تو جنہوں نے کبھی 11ویں کا سوچا بھی نہیں ہے، رب نے 34 بچے عطا کر دیے. مرضیاں مالک کی ہیں. لہٰذا بارک اللہ لک فی الموہوب. رب اولاد دے تو عقیدہ کمزور نہ کرنا کہ وہاں منت وہاں جا کے نظر، وہاں نیاز، کہاں پہ دھاگا، کہیں پہ چھاج، کہیں پہ جو ہے وہ پنجالی، کہیں پہ حل، کہیں کچھ. جو کرنا ہے رب کے لیے کرنا. دینے والا اللہ ہے. بارک اللہ لک فی الموہوب. اور اگلا جملہ، دوسرا تحفہ، وَرُزِقْتَ بِرًّا. اللہ بچپن سے لے کے آخری دم تلک بچے کو نیک بنائے، بیٹی کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے. سر جی بسا اوقات بچے مل جاتے ہیں لیکن ماں باپ نہ کچھ کہہ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. کیفیت ایسی ہوتی ہے. اولاد کا نرم ہونا، نیک دل ہونا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، سکون بننا، فرما برداریاں، یہ قسمت والوں کو ملتی ہیں. دیتا اللہ ہے، مگر پیغمبر نے دعا کر دی ہے. ایمان سے بتانا، جب سے بچے پیدا ہوئے ہیں کبھی یہ دعا شوہر نے بیوی کو دی، بیوی نے شوہر کو دی، بھائیوں نے بہنوں کو، بہنوں نے بھائیوں کو، والدین نے اولاد کو دی؟ حالانکہ دعا کیا تھی؟ وَرُزِقْتَ بِرًّا. اللہ آپ کے رزق میں رزق صرف یہ گندم پڑولا چاول چنے چاٹ نہیں ہے، بلکہ اصل رزق اولاد کی فرما برداری ہوتی ہے. جھکی جھکی سی، میٹھی میٹھی سی، میٹھی میٹھی سی لذت، اور کبھی ان کو دکھ نہ پہنچے، تکلیف نہ. وَبَلَغَ أَشُدَّهُ. تیسرا تحفہ، بچپن میں بچے مر جائیں تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. جن کے فوت ہوئے ان سے پوچھیے. میں 4 روانہ کر کے بیٹھا ہوں، مجھے ادراک ہے. بچہ کسی بھی عمر میں فوت ہو جائے ماں باپ کا جگر کٹ جاتا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میرے کسی بھی امتی کے گھر بچہ پیدا ہو، بالغ اشدہ، اللہ تیری حکمتیں اپنی جگہ، تیری مرضیاں اپنی جگہ، مگر میری چاہت یہ ہے میرے ہر امتی کو جس کو تو بچہ دے اللہ جوانیاں مانے. میرے پیغمبر کے 3 بیٹے بچپن میں گئے ہیں، قدر محبوب سے پوچھیے. آنسو نہیں رک رہے تھے. ہاتھ پہ بیٹا ابراہیم تھا، 18 مہینے کی عمر تھی، اور محبوب کہہ رہے تھے اِنَّ بِفَرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم. ابراہیم آخری امیداں سی تو ہی بچ جانو. اج بڑا دل ٹوٹیا پہ ہودا. القلب یحزن والعین تدمع. بہت دکھ ملا ہے، دل پھٹ گیا ہے، آنکھ بے پڑی ہے، لیکن بیٹا کیا کروں، تیرے دکھ اپنی جگہ، میں اپنے رب کی مرضی پہ راضی ہوں. میں اس کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں بولنا چاہتا. وَلَا نَقُولُ عَلَىٰ رَبِّنَا إِلَّا مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَىٰ. یہ ہوتا ہے ایمان، اور اللہ اس سے جوانیاں دے. ایک مل کے میری فیملی اگر دعا کر دے
اللہ साडे ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀਆਂ عطا फरमा ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ फरमा बरदारियां अखां दी ठंडक बना दे। कोई बच्चा किसी माँ बाप को दुख न दे और किसी माँ बाप की आंख में आंसू औलाद की वजह से ना आए। अल्लाह तू कादिर है। अल्लाह ये बूटे बड़ी मुश्किल से पाले हैं। अल्लाह सदा फला फूला रहे। ये गुलशन मेरी उम्मीदों का बड़ी मुश्किल से ये बूटे मैंने पाले हैं। जिगर का खून दे के सेंचना पड़ता है। बाप धूप में सूरज के नीचे जलता है, माँ चूल्हों पे तंदूरों पे जलती है तो औलाद पलती है। और चौथा जुमला कमाल कह दिया एक जुमले में, समंदर बन व शकर तलवाहिब। वहाब ने जो वहाबी दिया है, वहाबी बन के तौहीद के ऊपर अपने बच्चों की तरबियत कर डाल। ये अल्लाह का असल शुक्र है। सिर्फ ये कह देना अल्लाह तेरा शुक्र है धी पुत्र दिते नहीं, तो जिथे मर्जी रुलन नहीं। उन पे मेहनत, उनका किरदार, उनके लिए मेयार, उनके लिए रातों को दुआएं, मुसल्लों पे मुनाजात, जहां भी आप हों। आप सोच नहीं सकते, मैं बड़ी बात नहीं, बहुत मिट के कहना चाहता हूं, दिखावा नहीं। जाते हुए जब गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठते हैं ना, तो झोली होती, अल्लाह जहां चले हैं मेरी कौम के बच्चों को, उनके वालिदैन की आंखों की ठंडक बना दे और अल्लाह इन्हें इगवा करने वाला ना हो, मोमिन बना दे। और जब गाड़ी वापस लौटती है तो हम अपने बच्चों के लिए झोलियां उठा के बैठे होते हैं। अल्लाह मेरी फैमिली का हर बच्चा, मेरे ख़ानदान में कोई, अल्लाह मेरे बच्चों समेत, अल्लाह मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अजीज़ व अकारब, मेरे दूर के करीब के जितने भी रिश्तेदार हैं, अल्लाह जो थोड़ी बहुत भी निस्बत रखते हैं कि हम अब्दुल रज़ाक साजिद के कुछ लगते हैं, अल्लाह उन्होंने इन्नियां की इज्जत दे, इन्नियां की अच्छी तरबियत कर कि दुनिया उंगलां चुक के कहे आ फलाने का बेटा है, ये फलां की बेटी है, ये फलां की है। सच्ची बात यह है, ये घंटों के सफ़र मालूम नहीं कैसे, इन्हीं दुआओं में, मुनाजात में, इन्हीं तरलों में, हत्ता कि वो जगह आती है जब आकर के फिर किसी बेटे को फ़ोन करके कहता हूँ कि दरवाज़ा खोलो। अगर बच्चों को कहने पे औलाद दरवाज़ा घर का खोल देती है, रब को कहने पे रब दर नहीं खोलेगा। वह शकर तलवाहिब। लेकिन हक ये है कि कोशिश तो करें, मेहनत तो करें, ना उम्मीद नहीं हूँ। कल मैंने एक बच्चे को डाला था तरबियत के लिए। अल्लाह का शुक्र है, मेरी फैमिली के छोटे छोटे बच्चों को जब देखता हूँ, खबर मिलती है कुरान की तरफ, पारे की तरफ। हम प्योर दुनियादार लोग हैं, सच्ची बात है। जट्टां गुजरां दा की काम हुंदा है, हमारे अराइयों का क्या काम है? खेती बाड़ी। अल्लाह की कसम, ये दीन ना होता, रब का शुक्र ना होता, हमारे बड़ों की दुआएं ना होती, मेहनत ना होती, मम्मी किते रंबा फड़ के घा खोतर दिया होना सी, तो तुसी भी किते एवें ही कर दिया होना सी। अगर अल्लाह ने ये इतना बाग सजाया है ना, तो इस पे मेहनतें शुरू कर दो। आखिरी जुमले को बड़ा जानो, वह शकर तलवाहिब। शुक्रिया का हक यह है कि बच्चों की हर पल तरबियत पे, मेहनत पे, दुआओं में, मुनाजात में, कहने में, चलाने में, आगे बढ़ने में, बार बार गिरेंगे, बार बार उठाएं, हिम्मत हारेंगे, हिम्मत बढ़ाएं, उनके लिए आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह 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 ये सीन बड़ा खूबसूरत होगा। और मुझे खुशी है, शायद के लोग शादियों पे भी ऐसा फंक्शन नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों की खुशियों पे अगर इस तरह की नौयत देखते हैं तो अल्लाह मेरी बहन को, मेरे बहनोई को, भाई को, अल्लाह इस फैमिली को, ख़ानदान को, अल्लाह इनके बच्चों को, जिनके ऊपर हमने हकीकों पे इस तरह की मोहब्बतें और दीन से वाबस्ता, हम भी बड़ा कुछ कर सकते थे, यहाँ भी नचाया जा सकता था, यहाँ भी सिंगर बुलाए जा सकते थे, यहाँ भी फ्री स्टाइल हो सकता था, लेकिन हमने अपनी निस्बत जो मदीने से जोड़ी है, अल्लाह हमने लाज रखने की कोशिश की है। मालिक मेरे ख़ानदान में, मेरी नस्ल में अल्लाह ये लाज रखने वाले बच्चे पैदा करना। अल्लाह ये किसी और के हत्थे चढ़ के माँ बाप के दीन से और तेरी शरीयत से बागी होकर के आवारगी और फहाशी की तरफ न जाएं। अल्लाह हालात बड़े बुरे हैं, लेकिन हम तेरी उम्मीद से ज़िंदा हैं। मैं इसी पे इक्तिफ़ा करता हूँ और दुआ के लिए हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ाते हैं बात को। जो मैंने बातें कही हैं, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो वो मेरा दर्द था, मैंने किसी को छोटा करने के लिए नहीं। बिलखुसूस माँओं बहनों से कि जब भी कोई मजलिस हो, अपने बच्चों से भी गुजारिश करूँगा कि यही मौका होता है अपनी तरबियत की उम्दगी का, शाइस्तगी का और उसके इजहार का।
اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے کہ آپ نے ہماری کڑوی کسیلی سنی، اور بہن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پورے خاندان اور فیملی کو اللہ تعالیٰ باقی بچوں کو بھی سلامت رکھے، اور اس نئے مہمان کو بھی اللہ جو ہے وہ بابرکت بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، مقدر اچھے کرے، اللہ رب العزت جو ہے عزتوں سے نوازے، جوانیاں عطا کرے، اور ان کی تربیت کرنے کے لیے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں زندگی اور صحت عطا فرمائے۔ میں مشکور ہوں اپنے بہت ہی پیارے محترم مکرم مبجل بھائی احمد حسن ساجد صاحب کا کہ انہوں نے اپنے مصروف ترین شیڈول میں سے ہمیں ہمارے خاندان کو اپنا سمجھا اور شرکت کی نصیحتیں فرمائی، بہت ہی پرسوز لب و لہجے میں ہمارے جو ہے ماؤں بہنوں بیٹیوں عزتوں کو جو ہے وہ وقار بخشا اور ہماری تربیت فرمائی۔ میں مشکور ہوں قاری عزیر صاحب کا جو ہمارے بچوں کے مربی بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، ہم سب کے استاذ ہیں، کہ انہوں نے یہ شرکت کر کے ہماری جو ہے رونق، اور آپ تمام احباب کا بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے۔ بارک اللہ فیکم وسلمکم وآفاکم وحیاکم۔